کراچی سے ملک میں کورونا کی 5ویں لہر کا آغاز، NCOC نے خبردار کر دیا۔ ویکسینیشن کے لیے NCOC کا سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا کی 5ویں لہر اومیکرون تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لازمی ویکسینیشن کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسد عمر نے ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز اور ویکسینیشن مہم کا جائزہ لیا۔ حکام کے مطابق کراچی میں اومیکرون ویریئنٹ سے کورونا مثبت کیسز کی شرح 7% ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں وبا سے 8 افراد کا انتقال، مزید 708 افراد متاثر۔ مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 1.55% ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہ ہو، دولت نہیں بڑھتی۔ اسلام آباد میں پاک چائنا بزنس انویسٹمنٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے کم سے کم رکاوٹوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبزیاں بیچ کر ملک کی دولت نہیں بڑھ سکتی۔ اسلام آباد میں ریحام خان کی گاڑی پر فائرنگ، ریحام خان کی حکومت پر کڑی تنقید۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ موٹر سائیکل سواروں نے ریحام خان کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش بھی کی۔ ریحام خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں واقعے کی تفصیل شیئر کی۔ ریحام خان نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس نام نہاد حکومت کو ایسے واقعات کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ جبکہ ریحام خان کے پرسنل سیکریٹری نے اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی ہے۔ قومی کرکٹر محمد حفیظ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ۔ پاکستان کے لیے 55 ٹیسٹ، 218 ون ڈے اور 119 T20 کھیلنے والے آل راؤنڈر محمد حفیظ نے بین الاقوامی کرکٹ سے مکمل طور پر رخصت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ PCB کے ساتھ کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیشہ موقف رہا کہ میچ فکسرز کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش تھی کہ T20 ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا حصہ ہوتا۔ محنت اور کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ لیگ کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ رمیز راجہ کے کمنٹس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کا نہیں سوچا، ناقدین کو گراؤنڈ میں جواب دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق رپورٹ پر لاہور ہائی کورٹ کا عدم اطمینان۔ لاہور ہائی کورٹ میں قرآن مجید کو لازمی تعلیم قرار دینے کے لیے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور عربی کے اساتذہ کی بھرتیوں اور کابینہ کے فیصلے کو رپورٹ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن سے 6 جنوری کو جامعہ رپورٹ طلب کر لی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی ایکٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے 11 دسمبر 2021 کو پاس کیا گیا نیا بلدیاتی ایکٹ غیر قانونی ہے۔ نیا بلدیاتی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ لیگی MPA بلال یاسین پر حملہ کرنے والوں کی تصاویر جاری۔ لاہور پولیس کے مطابق بلال یاسین پر حملہ کرنے والوں کی عمریں 35 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ حملہ آوروں نے واقعے کی جگہ سے تھوڑی دور جا کر چہروں سے نقاب ہٹائے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ رحیم یار خان میں احتجاج کے دوران پولیس کی حمایت کرنے پر خواجہ سراؤں نے شہری کی پٹائی کر دی۔ رحیم یار خان کے علاقے چاچڑا شریف میں پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے دکان پر قبضے کے خلاف خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا۔ شہری نے پولیس کی حمایت کی تو خواجہ سراؤں نے شہری کو ہی پیٹ ڈالا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا درخواست دیں تو قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ سوڈان کے وزیر اعظم مستعفی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے فوج کے ساتھ ایک متنازع سیاسی معاہدے پر دستخط کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سوڈانی فوج نے گزشتہ سال اکتوبر میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے عبداللہ حمدوک کو گھر میں نظر بند کیا تھا۔ نومبر میں اقتدار کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہیں بحال کر دیا گیا تھا۔ اداکارہ میشی خان روز بروز بڑھتی مہنگائی اور حکومت کی کارکردگی پر برس پڑی۔ انہوں نے ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کو ماموں بنا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ موجودہ حکومت اپنی نااہلی کے کیسے جواز پیش کر رہی ہے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے 26 سالہ مڈل آرڈر بیٹر خوشدل شاہ رشتہ ازدواج میں منسلک۔
خوشدل شاہ کی شادی کی تقریب خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ہوئی۔ شادی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رضوان، وسیم جونیئر، افتخار احمد اور صاحبزادہ فرحان سمیت کئی فرسٹ کلاس کرکٹرز نے شرکت کی۔